لسان الحق, a different way for Islamic knowledge. دعاؤں سے آپ محنت کرنے والی قوم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مقابلہ تو آپ کو مقابلے سے کرنا ہوگا, دوڑ کا مقابلہ دوڑ سے, پہلوانی کا مقابلہ پہلوانی سے. اور عزیزان ملت, دنیا میں ہر چیز کا مقابلہ اس کے مد مقابل کے فنکار سے ہوتا ہے. لہٰذا اگر آپ کو اس دنیا میں عزت و آبرو کے ساتھ جینا ہے تو آپ کو اس دنیا میں اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ دنیا کے اسباب میں بہترین صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی. کہاں سے پیدا کریں وہ صلاحیتیں؟ صلاحیتیں اداروں سے پیدا ہوتی ہیں. چین کی ایک کہاوت ہے, چائنیز کہتے ہیں کہ اگر آپ کو 1 سال میں پروفٹ چاہیے تو آپ کھیتی کرو. آج کھیتی کرو, 6 مہینے کے بعد آپ کو ریٹرن مل جائے گا. اگر 10 سال کے بعد آپ کو پروفٹ چاہیے رزلٹ, تو آپ پیڑ لگاؤ. آج لگاؤ, 10 سال کے بعد پھل آئیں گے, آپ نہیں تو آپ کی نسلیں لیں گی. اور فرماتے ہیں اگر 1000 سالوں کی پلاننگ کرنی ہے, 1000 سالوں کی, اپنی قوم کو, اپنی نسلوں کو, اپنی اولادوں کو, اولاد در اولاد کو, اور قیامت تک کے مسلمانوں کو اگر بہتری کی فکر کر کے کچھ کرنا ہے تو لوگوں اچھے ادارے قائم کرو. اچھے ادارے. اب اچھے اداروں میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کی بیٹیاں تقریباً 18 سے 20% بے ہاتھ ہوتی چلی جا چکی ہیں. یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, گراؤنڈ ریالٹی. یہ برقعوں پہ مت جائیے, بالکل مت جائیے. جو برقعے ہیں نا, یہ برقعے تو ایسے ہیں کہ اس کو خود ایک برقعے کی ضرورت ہے. جی ہاں, ماں باپ ان برقعوں سے خوش نہ ہو. میں جنگل میں نہیں رہتا, میں سماج میں رہتا ہوں. الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے میں دنیا گھومتا رہتا ہوں. میں نے دنیا کے بہت سارے ملکوں کو دیکھے ہیں, اور اس کے بعد ہی نتیجہ اخذ کر رہا ہوں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں بے دینی کی دہلیز پہ نہیں بلکہ کفر اور شرک کے گھروں کی بہویں بن رہی ہیں. اسی لکھنؤ میں آپ کا مرکز, وہاں ایک بڑے عالم دین ہے, ہمارے دوست ہیں, آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کے رکن ہیں. انہوں نے بتایا کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کے بعد میں سونے جا رہا تھا, اچانک ایک صاحب آئے, دستک دی, اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا شخص, لمبی داڑھی, متشرع آدمی, دیندار, جن کو میں جانتا بھی ہوں, وہ پیچھے رو رہے ہیں. آ کر بیٹھے, میں نے پوچھا کیا بات ہے, بتائیے, کوئی تکلیف ہے تو اس کو حل کیا جائے گا. وہ زارو قطار رونے لگے, زارو قطار رونے لگے, اور روتے روتے انہوں نے فرمایا میں کیا بتاؤں, رمضان کا مہینہ, میری بیٹی دیندار, تہجد گزار, روزے دار ہے, اور وہ اس رمضان کے مقدس مہینے میں رات میں ایک ایسے گرے پڑے کے ساتھ بھاگ گئی ہے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہیں. کہا کس کے ساتھ؟ کہا جو ہماری گلی میں جھاڑو لگایا کرتا تھا. بہت مطمئن مت ہوئیے, یہ مطمئن مت ہوئیے کہ ہمارا گھر بہت ٹھیک ہے. نہیں, بے دینی کی آگ اب دیواروں میں نہیں ہے, مسلمانوں کے جیب میں رکھے ہوئے ہیں. بے دینی کی آگ مسلمان عورتوں کے پرس میں رکھا ہوا ہے. وہ جو ایک چھوٹا سا ڈبہ ہے نا, وہ ابا سے بھی بڑا ہے. آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور یہ بے دینی کی آگ آج کیوں جلی؟ ہم کہتے بچیوں میں تعلیم نہیں ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں. ہم بھی اور آپ بھی, صرف ہم اکیلے نہیں ہیں. یہ جو سوچے گا اکیلے ہمارے سر پہ ٹھیکڑا پھوڑ دیجیے گا تو میں پورا بھاڑ آپ ہی کے سر پہ پھوڑ دوں گا. اتنا آسان نہیں کہ آپ سب پھوڑ دیجیے گا. آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ ڈاکٹر بن کے صرف پرزہ لکھنے کے لیے ہے کہ 50 روپے فیس لے لیے؟ آپ کے یہی کام ہے زندگی میں, کمانا کھانا. وکیل کا یہی کام ہے فیس لینا. انسانیت کے تئیں آپ کی کوئی جواب دہی نہیں ہے, قوم کے تئیں آپ کے کوئی جواب دہی نہیں ہے, ملت کے تئیں آپ کی کوئی جواب دہی نہیں ہے. علماء اور دانشور مشترکہ طور پر جواب دے ہیں کہ ملت کی بیٹیاں تعلیم یافتہ کیسے ہوں. ہم نے لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھا. کیوں محروم رکھا؟ آوارہ ہو جائیں گی. عزیزان ملت, آوارہ کیوں ہوگی؟ اچھے ماحول میں تعلیم کا بناتے تو آوارہ نہیں ہوتی. اگر مسلمانوں کی بیٹیاں ڈاکٹر نہیں بنے گی تو مسلمان اپنی بیویوں کا علاج غیر مردوں سے کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ ارے بولو, کروائے گا کہ نہیں کروائے گا؟ تو غیروں سے علاج کروا کر اپنی بیویوں کی عزت و آبرو کو اچھالنے سے بہتر ہے اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے؟ کیسا آپ کہاں بنائیں گے, کہاں بنائیں گے؟ غیروں کی ہماری بیٹیاں جائیں گی. اچھا, آج بڑی غیرت آ رہی ہے تو اپنی کالج کیوں نہیں بنائی تھی؟ کس نے روکا تھا؟
5-5 मंजिला होटल बना लिया, हवेलियां बना ली, अपनी कॉलेज क्यों नहीं बनाई? सारी जिम्मेदारी दूसरों ने रखी है हमारी, और हम सिर्फ शिकायत करते रहे। आज तो पूरे हिंदुस्तान में लड़कियों का ऐसा मदरसा नहीं है कि जिसमें मालदार अपनी बेटियों को दाखिल करे, 20,000 रुपए महीना दे और घर से बेहतर माहौल मिले, और वहां बेटियां दीनी तालीम के साथ साथ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को भी कंप्लीट करे इंग्लिश मीडियम के साथ, और वो बच्चियां जब बाहर निकलें तो हाफिजा और आलिमा भी हो, साथ में मेडिकल साइंस की ग्रेजुएट भी हो, हाफिजा और आलिमा भी हो, और अच्छी डॉक्टर भी हो। क्या ऐसी कौम में बेटियां नहीं होनी चाहिए हमारी? क्यों नहीं किया हमने? कि बेदीन हो जाएंगी? इस्लाम में औरतों ने काम नहीं किया? आपके पास अपने इदारे नहीं है, और याद रखिएगा रोक कोई नहीं पा रहा है, ये सिर्फ चोचले और ढकोसले की बातें। लोग आज अपनी बेटियों को और बेटों को बाइक पर बिठाकर गैरों के स्कूल पर डाल रहे हैं। कितनों को रोक लिया आपने? और नहीं रोक पाइएगा। याद रखिएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। तवज्जो फरमाइएगा, प्यास हर हाल में पानी ढूंढता है। साफ पानी नहीं मिलेगा तो गंदे पानी से प्यास बुझाई जाएगी, मगर प्यास को रोका नहीं जा सकता। प्यास को रोकना मुमकिन नहीं है। तालीम, तरक्की, खुशहाली, मालदारी, विकास, विशाल, उरूज इंसान की प्यास है, इंसान की जरूरत है। अगर दीनी रास्ते से ये पूरे नहीं किए गए तो दुनियावी और जिल्लत के रास्तों से पूरे किए जाएंगे। जिस तरह निकाह एक जरूरत है इंसान की, अगर इंसान जायज तरीके से निकाह कर कर अपनी ख्वाहिशों की तकमील नहीं करेगा तो वो बदकारी करेगा, वो गुनाह करेगा, और उस गुनाह से बचने के लिए अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह रखा है। इसी तरह मुतबादिल ऑल्टरनेट सिस्टम, मुतबादिल निजाम मुसलमानों को बनाना पड़ेगा, वरना अभी क्या हुआ, आने वाले सालों में और रोना पड़ेगा, और रोना। दिल से अदावतों को मिटा के तू आज सुन, हक की जुबान अहले हक का जुनून है।